بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال وہ اتحیات میں تشہد کے وقت جب آدمی تشہد پڑھ رہا ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی کس وقت بلند کرنی ہے، کس وقت اس کو نیچے کر لینا ہے اور اس کی انگلی اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے متعلق ہے۔ دیکھیے، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، اختلاف کرنے کی بات نہیں، شریعت نے بڑی وسعت رکھی ہے، لیکن جو طریقہ اقرب الی السنہ ہے، سنت کے بہت زیادہ قریب ہے، تمام روایات کو جمع کر کے اس کا نتیجہ اور خلاصہ نکالا جائے، وہ نتیجہ اور وہ طریقہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنے شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنا لے، گول دیرہ بنا لے، ان دو انگلیوں کو بھی فولڈ کر لے اس طریقے سے، اور اس کا حلقہ بن گیا۔ اب یہ شہادت کی انگلی کو اشہد ان لا الہ پر بلند کر لے۔ بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان کی طرف سیدھا کر لے، نہیں، بلکہ اشہد اللہ پر، اللہ الہ پر قبلہ کی طرف، اس کو قبلہ کی جانب کر لینا ہے، قبلہ کی طرف اس کا رخ کر دینا ہے، اور الا اللہ پر اس انگلی کو نیچے کر لینا ہے۔ اور جب الا اللہ کہہ دیا تو اب باقی ہاتھ جس طریقے پر آپ نے پہلے حلقہ بنایا تھا ویسے کا ویسا وہ حلقہ رہے گا، انگلیاں ویسے کی ویسی فولڈ رہیں گی، اور یہ جو پہلے قبلہ کی رخ تھی اب یہ بھی اپنی حالت میں اٹھی ہوئی ہی نیچے کی طرف کر دیں گے۔ یہ اقرب الی سنہ طریقہ ہے۔ باقی اس میں اگر کوئی اور طریقے پر کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن سنت کے قریب یہی ہے۔ اس میں اٹھائے جانے کی، انگلی کو اٹھانے کی، اشہد اللہ پر انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر نیچے کر دینا، اس میں حکمت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جب آدمی نماز کے اندر ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ پر پہنچتا ہے، تو گویا اپنی زبان سے تو وہ اللہ کی غیر کی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا غیر کچھ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جتنا بھی اللہ کا غیر ہے سب فنا ہے، سب کی نفی ہے۔ تو جب زبان سے اللہ کے غیر کی نفی کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے بھی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، یہاں پر اللہ کے غیر کی اپنے عمل سے بھی نفی کر رہا ہے۔ الا اللہ، اللہ کی ذات کا اس بات ہے کہ ساری کائنات میں اگر کچھ ہے، اگر ساری دنیا میں کچھ ہے، اگر کسی کی ذات کو بقا ہے تو وہ الا اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ تو جب الا اللہ پر انگلی کو نیچے کرنا ہے تو گویا اللہ کی ذات کا جیسے زبان سے اس نے اس بات کیا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ اس بات کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں ایک حکمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ غیر کی نفی اشہد ان لا الہ میں ہے اور الا اللہ میں اللہ کی ذات کا اس بات ہے۔ تو قول اور فعل دونوں کی مطابقت، اور آدمی نماز کے اندر توحید کا درس اپنی آنکھوں کے سامنے متمثل اور منعکس پا لے، اس کے سامنے توحید کی بات سمجھ میں آ جائے کہ جو نماز اتنی بڑی عبادت ہے جس کے اندر میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، تو وہ اللہ ہی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سارے کاموں کا بنانے والا ہے، ساری کی سارے قدرت اور قبضے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، ساری بادشاہتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بندہ نماز سے باہر نکلے، اپنے معاملات میں جائے، دیگر زندگی کے کاموں میں مصروف ہو، تو تب بھی اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر سے متاثر نہ ہو۔ یہ اس میں حکمت لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔